پھر میں نے لے کے نہیں آنا کرنا. وعلی آلہ و اصحابہ و من والا اما بعد. یہ جو لکڑی کے بارے میں ذکر ہوا ہے نا، یہ قسط ہوتی ہیں، قسط. اس میں دو قسم کی جڑیں ہیں. ایک ہے قسط البحری، یہ سمندر یا پانی کے اندر پیدا ہوتی ہے. ایک ہے قسط الہندی. جو قسط البحری ہے نا، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور اس کو پیس کر اگر استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے ٹونسلز اور گلا اور چیسٹ انفیکشن، پھیپھڑوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، قسط البحری جو ہے. قسط الہندی جو ہے یہ ترش ہوتی ہے، اس کے اندر ترشی ہے، یہ بھی فائدہ مند ہے، تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن قسط شیریں کے نام سے یہ آپ کو آرام سے مل جائے گی انشاءاللہ. ہاں، یہ بزرگ ہیں، اب 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے. اب یہ روزہ رکھنے سے قاصر ہیں. ٹھیک ہے جی، انتہائی بیمار، اور ان کے روزوں کا فدیہ ہوگا کیونکہ یہ دائمی ہے. اب ان کی صحت والا معاملہ ہونے کی امید عام طور پر نہیں ہے، تو روزہ رکھنے کے قابل نہ ہوں تو یہ یا ان کے ورثاء فدیہ دے سکتے ہیں. کیا نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی نفل پڑھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل بہت زیادہ ہیں، لیکن عام نوافل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے ان میں 3 سب سے اہم نوافل ہیں. ان میں سب سے اول نمبر کے اوپر اہم نوافل ہیں تہجد، دوسرے نمبر کے اوپر اشراق، چاشت، ضحیٰ، اوابین، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اور تیسرے نمبر کے اوپر ایک دن میں 12 سنتیں مؤکدہ، یہ بھی نوافل ہی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے تھے. یعنی یہ جو سنتیں پڑھتے ہیں نا ہم، یہ بھی ہے نفلی نماز، لیکن یہ زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. ہاں، بلیک فرائیڈے سیل. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے، کوئی دن بھی کالا نہیں ہوتا، منحوس نہیں ہوتا. یہ کافر بدبخت انہوں نے جمعے کے بابرکت دن کو بلیک فرائیڈے قرار دیا ہوا ہے، اور اس میں پھر یہ سیلیں لگاتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ دیتے ہیں. اس میں پکا یقین ہے کہ یہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہے. سیدھی بات ہے، میں خود ان ملکوں میں رہا ہوں. یہ بلیک فرائیڈے سیل صرف اور صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہے. بلیک سنڈے کیوں نہیں رکھتے، بلیک منڈے کیوں نہیں؟ فرائیڈے کا دن کیونکہ ہمارے لیے محترم، بابرکت اور بڑا دن ہے، اس لیے ان ظالموں نے اس کو بلیک فرائیڈے بنا دیا. تو ان کی دیکھا داکھی، پہلے ہمارے ہاں بھی بلیک فرائیڈے چلتا رہا ہے غالباً 2010-11 سے پہلے، کیونکہ ہم لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں نا. حدیث میں بھی آیا ہے کہ تم لوگ اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی کرو گے، جس طرح جوتا ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے نا، اس طرح تم بھی وہی کرتوت کرو گے. اگر ان میں سے کسی نے گو کی بل میں، کھڈ میں ہاتھ دیا ہوگا، تم بھی جا کے وہاں پر ہاتھ دو گے. یعنی یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے. تو ہمارے بھی یہاں بلیک فرائیڈے وغیرہ چلتا رہا. پھر غالباً جسٹس ثاقب نثار کے دور میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ خبردار، بعض علماء نے کیس کیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، پاکستان میں بھی سیاہ فرائیڈے. تو پھر انہوں نے اب پاکستان میں رکھ دیا ہے بلیسڈ فرائیڈے. بلیسڈ فرائیڈے یعنی برکتوں والا جمعہ تو ہے یہ بہرحال انہی کی تقلید میں، لیکن چلے نام اچھا لگا دیا ہے. تو بہرحال یہ بلیک فرائیڈے اسلام کی ہی ضد کے اندر انہوں نے رکھا ہے، اور اس بنیاد پر ان کی چیزیں خریدنا، اس سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کو تکلیف پہنچا کر. اس میں موٹی مثال دیتا ہوں نا، کہ کوئی شخص دکان سجا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسلام کو گالی دے رہا ہے، اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ اسلام کو گالی دینے والا دن ہے، یا آپ کے باپ کو ہی گالی دے رہا ہے، تو میرے سے چیزیں خرید، میں تمہیں سستی دوں گا، تو آپ کبھی اس کے پاس نہیں جائیں گے. تو نہیں لینی چاہیے. ہاں، یہاں جو بلیسڈ فرائیڈے ہے تو یہ تو ظاہر نام ہی اچھا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہاں سے لی جا سکتی. ہاں جی، مسا کے بارے میں نے سنا تھا کہ اگر آپ پورے دن میں پیخانہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا مسا ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، مسا جو ہے یہ صرف ختم ہوتا ہے حیض، نفاس یا احتلام یا ناپاکی کی وجہ سے، جس چیز کے ساتھ غسل واجب ہو جائے. ٹھیک ہے، پیشاب، پخانہ، ودی، مزی، لیکوریا، عام بلیڈنگ، اس سے مسا ختم نہیں ہوتا. یہ پیشاب کے زمرے میں ہیں سارے.
پیشاب پخانے سے مسا ختم نہیں ہوتا، کیونکہ پیشاب پخانہ کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. لیکوریا ہے غسل واجب نہیں ہوتا، بلیڈنگ ہو رہی ہے غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، غسل واجب کب ہوتا ہے؟ جب احتلام ہو، جب حیض آ جائے، جب بچہ پھر غسل کا وجوب ہے. تو اس کے علاوہ جتنے امور ہیں، مثلا کسی کے پیشاب کے رستے بلیڈنگ شروع ہوگی، خون نکلنا شروع ہو گیا، مردوں میں بھی ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی وہ کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. اسی طرح پیشاب کرتے ہوئے گاڑھا مادہ آنا، اسے ودی کہتے ہیں عربی زبان میں. گاڑھا مادہ آ گیا، وہ بھی پیشاب کے ساتھ ہے. اسی طرح شہوت کی وجہ سے چمکدار لیسدار قطرہ آنا، اسے مزی کہتے ہیں. اس سے بھی وضو ہے، غسل نہیں ہے. غسل ہے ایجیکولیشن کے ساتھ. جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک وضو ہے. اور وضو لازم کرنے والے جتنے بھی امور ہیں وہ مسا کو ختم نہیں کرتے. یہ عام اصول اس کا. ہاں جی. 7 8 یا 10 سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ 7 سال کا بچہ جماعت بھی کروا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک صحابی تھے، وہ مدینہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے گزرتے ہوئے قافلوں سے قرآن سن سن کر خاصا قرآن یاد کر لیا. عربوں کا حافظہ بڑا کمال تھا. تو بچہ تھا 5-6 سال کی عمر میں، عربوں کے قافلے گزرتے نا. ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ مکہ مکرمہ میں ہی تھے. تو جو مکہ کے قافلے یا وہاں کے تاجر مسلمان گزرتے تو وہ ان سے قرآن سن لیتے. ظاہر ہے وہاں ہماری طرح تو گزرنا نہیں ہوتا تھا نا، بس 10 منٹ رکی. وہ جب جاتے تھے تو کسی جگہ پر ہفتہ 10 دن پڑاؤ کرتے، تھکاوٹ اتارتے. جب کوئی بستی شہر آتا وہاں کچھ عرصہ قیام کرتے، نمازیں بھی پڑھتے، لوگوں سے ملتے جلتے بھی. تو یہ معاملہ تھا. انہوں نے قافلوں سے سن سن کر خاصا قرآن یاد کر لیا. تو جب ہجرت ہوئی نا، پہلی بیعت عقبہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، تو 70-80 لوگوں کا گروہ مدینہ سے مکہ آیا، اور انہوں نے غار کے اندر، پہاڑ کے اندر مکہ میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو وہ جب واپس گئے تو یہ بچہ جو تھا یہ قرآن زیادہ جانتا تھا. ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ 7 سال کی عمر میں ان کو جماعت کروایا کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض روایات میں ایسا ہے کہ انہوں نے وہ کپڑا سا باندھا ہوتا تھا، اس بعض بچے شرارت سے ان کا کپڑا بھی ہٹا دیتے، یعنی بالکل بچہ سا تھا وہ. 7 سال کی عمر میں اگر نماز کروانا جائز ہے تو بیٹے اذان دینا تو بالاولیٰ جائز ہے. جی اذان ہاتھ چھوڑ کے دے سکتے ہیں؟ نہیں جی، اذان دینے میں جو درست عمل ہے، سنن ابو داود وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی 2 انگلیاں کانوں میں دیتے تھے. شہادت کی 2 انگلیاں کانوں میں دیتے اور پھر اذان دیتے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت دائیں اور بائیں مڑتے تھے. یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بندہ ہے وہ نفل پڑھتا ہے، وہ بعد میں اذان ہو گئی، موڑو 2 سنتاں ادا کر گئے، موڑو مسجد میں چل گئے. کیا مسجد میں جا کے کوئی نفل پڑھ لے چاہیے کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں جی، جہاں عام نماز نفل جڑا وضو دے مسجد وہ پڑھنی چاہیے. دیکھیں جی، ایک بندے نے تہجد ادا کی، اس کے بعد اذان ہوئی، اس نے اسے وضو کے ساتھ سنتیں ادا کر لیں، پھر وہ مسجد میں آ گیا. اگر تو مسجد میں بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. اگر ابھی جماعت ہونے میں 2 4 10 منٹ 15 منٹ پڑے ہیں تو مسجد میں بیٹھنے کی نماز وہ پڑھے گا. یہ ہوتی ہے سببی نماز، یہ یاد رکھ لیں. کچھ ایسی نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص عمل کے ساتھ لازم قرار دی ہیں، اگر وہ عمل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یعنی اس میں ایک نماز ہے، اسے بولتے ہیں تحیت المسجد. تحیت المسجد کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہے، ٹائم کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ آپ مسجد میں آئے اور آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ نے اور کوئی نماز ادا نہیں کرنی. مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ ظہر سے پہلے مسجد میں آیا ہے، اس نے ظہر کی سنتیں پڑھنی ہیں. اچھا، جب اس نے ظہر کی سنتیں ادا کرنی ہیں تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے تحیت المسجد پڑھے. وہ آئے اپنی سنتیں ادا کرے، ان سنتوں کے اندر ہی اس کی تحیت المسجد بھی شامل ہو جائے گی. لیکن فجر کی سنتیں تو وہ پڑھ آیا، سنتیں 2 بار تو نہیں پڑھنی. اب اس کے فجر کی جماعت میں 10 منٹ باقی ہیں تو اس کے لیے دونوں کام ناجائز ہیں. ایک تو وہ کھڑا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے انتظار میں کھڑا رہنے سے منع کیا ہے.
دوسرا بغیر 2 رکعتیں پڑھے بیٹھ جائے، اس سے بھی منع کیا. یہ دونوں قائم غلط ہیں. اس لیے وہ آئے، آ کر 2 رکعتیں مسجد میں داخل ہونے کی ادا کرے، جسے بولتے ہیں تحیت المسجد، اور آ کر بیٹھ جائے، اپنے اذکار کرے، دعائیں کرے، جو معاملہ کرنا چاہتا ہے کرے. تو بعض لوگوں کا یہ خام خیالی ہے کہ شاید فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد کوئی نماز جائز نہیں. بھائی سببی نماز جائز ہے، یہ سببی نماز ہے. سبب کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھنا. اصل کی نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں یا اسے پڑھ؟ عصر کی نماز کے بعد نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں. 2 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. جو منع ہے نا، وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب سورج سرخ ہو جاتا، جب سورج سرخی مائل ہو جاتا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، اس میں آپ نوافل ادا کرنے سے گریز کریں. لیکن اس میں بھی اگر سببی نماز آ جاتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد آ گئے، آپ نے بیٹھنا ہے، تو تحیت المسجد آپ پڑھیں گے. سورج یا چاند کو گرہن لگ گیا، اس کی نماز آپ پڑھیں گے. کوئی جنازہ پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ سببی نمازیں ہیں، وہ بلا سبب نہیں ہیں. ہاں ویسے ہی نفل پڑھنے نہیں آؤ جی نفل پڑھ لئیے، تو وہ اس وقت میں منع ہے. شام کی نماز کچھ لفظ اوابین پڑھے جاتے ہیں. ہاں یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں مشہور ہے، غلط العام ہے یہ، یعنی ہے غلط لیکن عام ہے. ٹھیک ہے، اصل میں اوابین کی نماز بھی وہی نماز ہے جو اشراق کی نماز ہے. پھر بتا دیتا ہوں، اشراق، چاشت، ضحیٰ اور اوابین، یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں. یہ پورا سمجھ لیں. اشراق جب سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد پڑھی جائے. ٹھیک ہے، چاشت تھوڑا سا اور لیٹ پڑھ لیں. ضحیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحیٰ کی نماز وہ ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں. 8 بجے 9 بجے نال جدوں چنگی دھوپ ہوے نا تے اونٹنی دے بچے دے پیر سڑنا شروع ہو جاندے نے. یہ وہ ضحیٰ کی نماز ہے. اور ضحیٰ سے بھی تھوڑا سا اور لیٹ کر لیں تو اس کو اوابین کہا جائے گا. یہ 2 یا 4 رکعتیں ہیں جو آپ کے پورے جسم کی ہڈیوں کا صدقہ ہے. یہ ہے نماز. ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. مغرب کے بعد اوابین والی روایت جو ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے. جی نماز میں اگر ہاتھ چھوڑ دیں، مطلب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، خارش ہو جائیں یا ویسے بھی کہیں ہاتھ چھوڑ دیں. دیکھیں جی، نماز کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اشد مجبوری ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہلا لیا. ایک ہوتا ہے کئی لوگوں کو داڑھی کے ساتھ کھیلنے کی یا خارش کرنے کی یا بالوں کے ساتھ یا مختلف امور کی عادت ہوتی ہے. ویسے ہی وہ نا کوئی کپڑے سیدھے کر رہا ہے، یہ جائز عمل نہیں ہے. کبھی کبھار اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ اگر ہاتھ ہٹا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین نازل ہوا نا تو گریجولی احکامات آئے ہیں. شروع میں یہ حکم تھا کہ نماز کے اندر بات چیت بھی جائز تھی. نماز کے علاوہ ہاں، نماز کے اندر بات چیت بھی جائز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی. پھر جب حکم آ گیا کہ وقوموا للہ قانتین، کہ اب تم نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بات چیت اور سلام کا جواب دینے سے بھی منع کر دیا. اگر کوئی آتا اور نماز کی حالت میں جواب دیتا، سلام کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ اٹھا کر اشارے سے جواب دیا کرتے تھے. یہ سنن ابو داؤد کے اندر پورا باب ہے. دوسرا رہ گیا مسئلہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا. یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے، یہ بھی بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ السلام علیکم بھی کہا جائے گا. جی اور کسی کا؟ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو اس میں سجدہ کیسے ہوگا؟ بیٹھ کر جب نماز پڑھیں گے تو اس میں سجدہ آپ کی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر تو کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ جھوک نہیں سکتا، کمر کا مسئلہ ہے، وہ نیچے نہیں جا سکتا، تو وہ پھر اس طرح ہی سجدہ کر لے، اپنی گردن کو ہی جھکا کر. ہاتھ نیچے رکھنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ نہیں نیچے رکھنا. یہ ہاتھ آپ کے ادھر ہی ہوں گے. صرف رکوع کرنا ہے تو ایسے کر لیں، سجدہ کرنا ہے تو ذرا زیادہ جھک جائیں. یہ طریقہ کار ہے. لیکن اگر کوئی شخص ٹانگوں کی وجہ سے نماز ادا کر رہا ہے لیکن سجدے کے قابل ہے تو وہ پھر سجدہ عام لوگوں کی طرح ہی کرے گا.
جی اپر ملتا ہے اس کی ہوڈ میں سے 2 اسٹرائپس نکل رہی ہیں. ہاں بعض ہمارے ہاں اپر آج کل ملتے ہیں، جس طرح یہ بچے نے بھی پہنا ہوا ہے کہ اس کی ہوڈ کے اندر سے نا 2 رسیاں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی صدل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل، اللہ کے نبی نے صدل کرنے سے منع کیا ہے. وہ کپڑا ہو، رومال ہو، ہوڈ ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی ان دونوں رسیوں کو یا تو گرہ لگا لے یا پھر ان کو پیچھے کر کے اندر ڈال لیں، یعنی دونوں لٹکتی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر ایک سائڈ سے ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی یہ میں نے مثال دی ہے. تو اس طرح کے ہوڈ آج کل عام ہیں، تو ان رسیوں کو باندھ لیں یا اندر کر لیں لیکن لٹکتا ہوا نہ چھوڑیں، اس سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.